الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، معلوم ہوگا ہمیں دنیا میں بہت سارے مذہب ہے، دھرم ہے، ادیان ہے، ایسے طریقے اور رواج ہے جن کے اوپر لوگ اپنی زندگی کو گزار کر صحیح راستے پر چلنے والا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم پورے دینوں میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین دین، سب سے بہترین راستہ اور سب سے بہترین طریقے کہاں پر ہے تو وہ ہمیں صرف اور صرف دین اسلام میں ملتے ہیں۔ دین اسلام میں بہت سارے اچھے طریقے، بلکہ ہماری پوری زندگی کو گزارنے کے لیے اگر ہمیں کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل رول تلاش کرنا پڑے تو وہ صرف دین اسلام میں ملیں گے، اور ایک بھی ہماری زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ملے گا جہاں پر ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائن نہ ہو، جہاں پر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتلایا گیا ہو۔ ہماری پیدائش کے بعد سے لے کر کے موت تک جتنے بھی کام ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے کرنے ہوں گے، ان تمام کاموں کا طریقہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ بس کوشش ہمیں اتنی کرنی ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے، ان طریقوں کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے ان طریقوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو سن لینا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم راستے پر مت بیٹھا کرو۔ چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا کہ راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں راستے پر بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، اپنی زندگی کی صبح و شام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سڑک، راستہ اور ہائی وے اور چھوٹی پگڈنڈیاں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں اکثر و بیشتر بیٹھنے کا موقع آ سکتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہماری لائف کے اندر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ہم ٹو ویلر سے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی سواری سے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک دوست، ایک رشتہ دار، ایک بھائی، ایک جان پہچان والا راستے میں مل جاتا ہے، اور وہاں پر موقع ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سڑک سے ہٹ جائیں، کٹ جائیں، کہیں اور جا کر بیٹھے اور ڈسکشن کریں۔ کبھی کبھی موقع ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں سڑک پر بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے حالات تمہاری زندگی میں آ جائے، کبھی ہو کہ تمہیں راستے میں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا موقع ملے تو چند کام کر لیا کرو۔ راستے کے حقوق آپ نے بتلائیں، جیسے ہر ایک لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں نا، اگر ہم باپ ہیں تو ہمارے چند حقوق بچوں پر ہوتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے چند حقوق ان کے ماں باپ پر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کے چند حقوق چھوٹوں پر ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں ان کے حقوق بڑوں پر ہوتے ہیں۔ شوہر ہے تو اس کے چند حقوق بیوی کے ساتھ، اور بیوی کے چند حقوق شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری جو زندگی کا نظام بنایا ہوا ہے، اس میں ہر ایک آدمی دوسرے سے ٹچ میں ہے، ہر ایک آدمی کے دوسرے کے ساتھ حقوق ہے۔ اگر آدمی ان تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یقین رکھو اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیمات ہی ایسی ہیں۔ ابھی کیا سڑک کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا، عام لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سڑک سے کوئی دشمنی ہے،
हाईवे से कोई झगड़ा है, हाईवे पसंद नहीं है, रोड अच्छे नहीं लगते। क्या बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रास्तों पर मत बैठा करो। लेकिन ये छोटा सा जुमला है, हम इस छोटे से जुमले पर गौर करेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो पता ये चलेगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी हमारी माशरत का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का हिस्सा है अगर हम रोड पर ना बैठें। और अगर रोड पर बैठने का मौका आ जाए, आता है हमारे ज़िंदगी में, बहुत सारे हालात ऐसे आ जाते हैं कि हमें बिछड़ा हुआ यार मिल जाता है रोड पर, वो 2 मिनट के लिए उसके पास टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ से उठकर आए, चाय के शॉप पर बैठे, हमारी दुकान पर बैठे, हमारे घर पर आए, चाय पिए, खाना खाए, इतना वक्त तो उसके पास नहीं होता है। तो 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, सड़क पर बातचीत करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। और बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपने घर में बोर हो रहे होते हैं, हमने नमाज़ों की अदायगी कर ली, कुरान करीम की तिलावत भी कर ली, गश्त का मामूल था वो भी पूरा कर लिया, साथियों से मुलाकात थी वो भी कर ली, मस्जिद की सफाई का मामला था वो भी कर लिया, घर में घर वालों के लिए सौदा सलब बाज़ार से लाने का था वो भी ला कर दे दिया। हमारे पास 1 घंटा फ्री है, तो हम क्या करते हैं, इस फ्री वक्त को रोड पर चले जाते हैं। रोड पर क्यों जाते हैं कि हमारी अक्सर व बेशतर दुकानें रोड पर ही होती हैं। अच्छा, रोड से मतलब ये नहीं है कि जो इधर से जाने वाला और उधर से आने वाला रास्ता, इसके दरमियान में खड़े होने वाली बात ये नहीं। रोड का मतलब ये होता है कि हर वो काम जो रोड से रिलेटेड है, हम अपनी दुकान पर बैठे हैं तो रोड हमारे से टच में है, रोड से गुजर जाने वाले लोग, आने वाले लोग, बसें, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सब पर हमारी नज़रें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम रोड के साइड में भी हो तब भी हमारे कुछ ना कुछ मामलात रोड के साथ मिले होते हैं। और अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है कि तुम रोड पर मत बैठो। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अगर हमारे कड़े के अंदर निकल जाए तो रोड के अलावा कोई जगह नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। अब क्या होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा मौका आ जाए, तुम्हें रोड के साथ टच में रहना पड़े, तुम्हें रोड पर खड़ा रहना पड़े, तुम्हें वहाँ पर किसी से बातचीत करने पड़े, अगर तुम ड्राइवर हो, अगर तुम कंडक्टर हो, या तुम किसी भी एतबार से तुम्हारा मामला रोड के साथ मिलता है, तो चंद हुकूक है, चंद बातें हैं, इनको गिरे बांध कर, गांठ बांध कर रख लो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार होगी, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और किसी को तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। सबसे पहली चीज़ रोड के हुकूक में, सबसे पहली चीज़ आपने इरशाद फरमाया गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाहों को नीचे रखो। अगर हम अपने घर में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, हम अपनी निगाहों को ऊपर उठाएं, सामने देखें, नीचे देखें, घर वाली को देखें, शौहर को देखें, बच्चे को देखें, बच्ची को देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में कोई किसी को रोक टोक करता है कि इधर मत देख, बिल्कुल नहीं। पूरी हमारी फैमिली है, सब हमारे रिश्तेदार है, हम अपनी बहन को देख सकते हैं, बहन अपने भाई को देख सकती है, शौहर अपनी बीवी को देख सकता है, बेडरूम में रह सकते हैं, लिविंग रूम में रह सकते, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, रोड के साइड में अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक हुक्म आ जाता है, रोड के हुकूक का पहला हक गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अपनी निगाहों को नीचे करने का मतलब ये है कि आजकल के हालात में, बल्कि गुज़िश्ता चंद दिहाई से हालात ये पेश आ रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं इस बात को सोचकर कि हम ताक झांक करेंगे। ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे होते हैं, जिनको दीन की तालीमात नहीं होती है, शरीयत और सुन्नत के अहकामात का इल्म नहीं होता है, तो वो चाय के शॉप पर सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि हम वहाँ पर बदनज़री करेंगे, देखेंगे, ऐसे लोगों को देखेंगे जो हमारी बहन नहीं होगी, जो हमारी बेटी नहीं होगी, जो हमारी बीवी नहीं होगी। कौन होंगी फिर? हमारी ही कौम की बेटियां होंगी, हमारे भाइयों की बेटियां होंगी, हमारे चचा की बीवियां होंगी। सही है, हकीकत बात है ये। खालिस इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं, रोड पर खड़े रहते हैं कि हम उनको देखें, अपनी आँखों को सेंकें। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल आइनानी तज़नियान, जो आँखें होती हैं वो आँखें ज़िना करती हैं। बाज़ मरतबा हम लोग कहते हैं कि ज़िना सिर्फ शर्मगाह से हो सकता है, नहीं, अल आइनानी तज़नियान, तुम्हारी आँखें भी ज़िना करती हैं।
اور زنا کیسے کرتی ہے؟ زناہما النظر، آنکھوں کا زنا اپنی نگاہوں کی حفاظت کا نہ کرنا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ النظر الی غیر المحارم، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے۔ ایسی تمام عورتیں جو ہماری بہن نہیں ہے، ہماری ماں نہیں ہے، ہماری پھوپھی نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، ایسی عورتوں کو چھوڑ کر دیگر کسی عورت کے اوپر نظر ڈالنا یہ زنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یقین ہونا چاہیے زنا کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتلائی ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں جس وقت ڈالا جائے گا، زنا کرنے والے صرف شرمگاہ سے نہیں اور بھی دوسری چیزوں سے جو گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں کا جو گناہ ہے، ایسے لوگوں کو ایسے تندور میں ڈالا جائے گا، وہ یہاں سے نیچے سے اوپر جائیں گے، اب سوچیں گے کہ باہر نکل جائیں گے، ٹھنڈی ہوا میں گھومیں گے، لیکن واپس نیچے دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا، بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ اور آج کل کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے جوانوں کی جوانیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ کالجز میں، اسکول میں، مدارس میں جانے کے لیے ڈر رہی ہیں، اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے مقدر میں ڈاکٹر بننا ہے، جس کے مقدر میں انجینئر بننا ہے، جس لیڈی کے مقدر کے اندر عالمہ اور حافظہ اور قاریہ بننا ہے، وہ اس معاشرے کے بدماشوں سے ڈر کر، اس معاشرے کے ڈاکوؤں سے ڈر کر اپنی تعلیمات کو چھوڑ دے رہی ہے۔ ذمہ دار کون؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین ہونی چاہیے، ہماری بچیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہماری خواتین کے ڈیلیوری کے موقع پر لیڈیز ڈاکٹر ہمیں ملتے نہیں ہیں، جینٹس کے پاس مجبوری میں جانا پڑتا ہے۔ کس نے روکا ہے آپ کی بچیوں کو ڈاکٹر بننے سے؟ آپ نے روکا ہے، آپ ہی ہیں۔ آپ کے نوجوان بچے ہیں جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نظریں ڈالنے کے لیے، ان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے۔ اگر یہ سسٹم ختم کر دیا جائے، امن کا ماحول ہو، ہر بچی گھر سے باہر نکلنے کے بعد محسوس کرے کہ میرا بھائی، میرا باپ، میرا چچا، میرا تایا، میرا پھوپھا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سنا ہے کہ جب تم سڑکوں پر نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ میں جب باہر نکلوں گی، میں شاپنگ کے لیے جاؤں گی، یا میں اپنے کالج میں یا اپنی اسکول میں یا مدرسے میں جاؤں گی، تو کوئی مجھ کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے۔ جب اس کو اعتماد ہوگا تو وہ آگے بڑھے گی۔ آپ کے یہاں پر لیڈی ڈاکٹر مل جائیں گے، لیکن ڈر رہی ہے، آپ سے ڈر رہی ہے۔ تو پہلی چیز، اگر تمہیں سڑک پر نکلنے کا موقع ملے، اگر آپ کی شاپ سڑک کے کنارے ہے، اگر آپ کی ٹی اسٹال سڑک پر ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد میں دوسرا حق، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اگر تمہیں کسی اعتبار سے سڑک پر چلنے کا موقع آ جائے، تم ڈرائیور ہو یا پیدل چلنے والے ہو، دونوں صورتوں کے اندر اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں سے جو گندی اور تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہے اس کو ہٹا لیا کریں۔ سڑک پر چلنا، سڑک اس لیے ہے کہ وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اگر سڑکیں نہ ہو تو ہمارا گاؤں ویران ہو جائے، اگر سڑکیں نہ ہو تو ہمارا گاؤں دیہات ہو جائے، شہر کے اندر کنورٹ نہ ہو سکے۔ سٹی بننے کے لیے، ہمارے شہر کو رونق بخشنے کے لیے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح ہمیں اپنے بیماروں کو عافیت کے ساتھ، ہماری وہ خاتون جو درد ذہن میں ہے، جس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے اگر ہماری سڑکیں اچھی ہوں، اگر ہماری سڑکیں مامون ہوں، محفوظ ہو، تو بہت آسانی کے ساتھ، بہت اسپیڈ میں، بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی جھنجھٹ کے اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے سڑکوں کی۔ تو سڑکوں کی حفاظت کرنا، اگر ہم سڑکوں کی حفاظت کریں، اپنے راستوں کی حفاظت کریں، اگر ہم اپنے ہائی وے کی حفاظت کریں، تو اس صورت کے اندر کوئی بھی مریض ہاسپٹل میں جانے سے پہلے راستے میں دم نہیں توڑے گا۔ تو راستوں کی حفاظت کریں، گندگی وہاں پر نہ پھیلائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں صبح شام تو جھاڑو دیتے ہیں، جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جھاڑو دیا کریں، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ گھر میں کچرا جمع ہونے کی وجہ سے، گندگی ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے،
جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ اندر انٹری نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے صحنوں کو صاف رکھو۔ گھر کا نمبر دوسری، پہلے تو جو صحن ہے، ہمارا جو برآمدہ ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کرو۔ تو جب ہمارے نبی نے برآمدہ صاف کرنے کا حکم دیا ہے تو گھر کی صفائی کا حکم نہیں دیا، یہ تو اور بھی زیادہ اس کا حکم ہے گھر کی صفائی کا۔ لیکن بہت ساری مرتبہ ہم کسی دوست کے یہاں پر جاتے ہیں، کسی ریلیٹیو کے یہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب طرف گندگی بکھری ہوئی ہے، کپڑے کدھر بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ جب گھر کا ماحول اتنا تتر بتر ہے تو جان لو اس کے باہر کا ماحول کیا ہوگا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم سڑکوں کی حفاظت کرو۔ گھر میں جھاڑو دو تو وہ جو کوڑا نکلے گا، کرکٹ نکلے گا، پنیاں نکلیں گی، کاغذات نکلیں گے، اس کو تم روڈ پر مت پھینکو۔ روڈ یہ گندگی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم روڈوں کو کچرے کا اڈا بنا لیں گے تو لوگ گزریں گے کہاں سے؟ بعض مرتبہ ایسے لوگ گزرنے والے ہوتے ہیں جنہیں اپنی پاکی صفائی کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے گزرنے والے ہوتے ہیں جنہیں مسجد کا رخ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے گزرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک مقدس ہستی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کے بعض مرتبہ ایسا کچرا پھینک دیتے ہیں اوپر سے، یا پھر سیکنڈ فلور سے پھینک دیتے ہیں۔ راستے سے گزرنے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہو سکتی ہے، کوئی مرد ہو سکتا ہے، کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا کہیں معاملہ سڑک سے ہو تو دوسرا کیا ہے؟ سڑک کی حفاظت کرو، گندگی وہاں سے دور کرو۔ اور ہم وہاں پر گندگیاں پھینکتے ہیں تو گندگی پھینکنا نہیں ہے۔ اگر کہیں تکلیف دینے والی چیز ہے تو اسے ہٹا لینا ہے۔ چلتے چلتے ایک ٹھوکر مار کر کسی پتھر کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر چھلکا ہے، کیلے کا چھلکا ہے جس پر عام طور پر لوگ پھسلتے ہیں، اس کو ہٹا دینا ہے۔ کہیں چنگم لگا ہوا ہے، پتہ چلے گا کہ اگر ہم یہاں سے اس کو ہٹائیں گے نہیں، کتا وہاں پر بیٹھ جائے گا، اس پر چپک جائے گا، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس کی رعایت کرنی ہے۔ اسی طرح کوڑا کچرا جب ہم باہر پھینکتے ہیں، گاڑی آتی ہے ہمارے یہاں پر، تو اس گاڑی کے اندر ہم اپنا کچرا ڈال دیتے ہیں۔ کچرے ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا کچرا ہوتا ہے جس کو باہر اٹھا کر کچرے میں پھینک دینے کی وجہ سے جانور اس کے اوپر منہ مارتے ہیں، اور وہ کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جانور اس سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے مقدر ان کو وہاں پر ان کا رزق رکھا ہے۔ ہم ان روٹیوں کے ساتھ اور ان چھلکوں کے ساتھ اپنے یہاں پر ٹوٹا ہوا کانچ کا گلاس ڈال دیتے ہیں، ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جانور اگر اس کو کھا لے تو وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس سے بھی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو راستے کی حفاظت، گندگی نہ پھیلانا، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم کچرا پھینکیں تو اس کچرے کے اندر دو الگ الگ کوالٹی بنا لیں۔ ایک ایسی ہو جس کو اگر جانور کھا لے تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسکول کا بچہ راستے سے گزر رہا ہے، وہ سمجھے کہ اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ہیں، اسے پر پیر دیا لیکن وہ اندر سے کانچ کے ٹکڑے نکل گئے، اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ جانور کھائے گا، اس کا منہ پھٹ جائے گا، پیٹ میں چلا جائے گا، مر جائے گا۔ ایسے حالات ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا نہ کریں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو راستے کے حقوق، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر ضروری ہو تو راستے پر جاؤ، ورنہ بلا وجہ راستے پر جانا نہیں چاہیے۔ یہ راستہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ گزرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریولنگ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ بیٹھنے کا نہیں ہوتا۔ اگر کھڑے ہونے کی بات آ جائے، ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ راستے کے کنارے کھڑے ہو جائیں، درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایمبولینس آ رہی ہے، اس کا راستہ ہم نے جام کر دیا، مریض پریشان ہو چکا ہے، حاملہ کوئی عورت تھی وہ پریشان ہو چکی ہے، ہمارے ایک دو لوگوں کی وجہ سے ان کو بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے گاڑی پارک کی، ہمارے پاس 4 ویلر تھی یا 2 ویلر تھی، ایسی جگہ پر لگا دی اور ہم اپنے شاپنگ کے لیے دکان میں چلے گئے، باہر والے سینکڑوں گاڑیاں ادھر ہے ادھر بھی ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں ایسے حالات ہو جائے کہ وہاں پر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے، گاڑی کو آگے پیچھے کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں گاڑی کے ڈرائیور کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائے، ٹریفک جام ہونے کا معاملہ ہو تو گاڑی کو آگے پیچھے کریں۔ اور اگر ڈرائیور کا نظم نہیں ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کو ایسی جگہ پارک کریں کہ آپ کے پارک کرنے کی وجہ سے اگر آپ وہاں پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ پہنچتے نہیں ہیں تو آپ کی گاڑی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا۔
اسی کے آگے راستے کے حقوق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد السبیل، راستہ بتلانا۔ کوئی آدمی ہے، کوئی مسافر ہے، ہمارے پاس آ گیا اور پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھ کو املنیر جانے والی بس بتلائیے۔ آپ کو علم نہیں ہے تو صاف صاف کہیے بھائی مجھ کو پتہ نہیں ہے، میں یہاں پر نیا ہوں۔ لیکن لوگ شائننگ میں آ کر کہتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو نہیں بتلاؤں گا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس یا پھر اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن اس بے عزتی کے چکر میں وہ آدمی بیچارہ مارا پھرتا ہے۔ راستہ اگر آپ کو کسی کا گھر پتہ نہیں ہے تو کہہ دیجئے مجھے پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو اس کو حقیقی یقینی طور پر بتائیے۔ بہت سارے نوجوانوں کے تعلق سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں سٹی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، ان کی مذاق اڑانے کے لیے، ان کی لینے کے لیے غلط راستہ بتا دیتے ہیں۔ جب آگے چلا جاتا ہے تو ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو راستے کا جو مسافر ہوتا ہے، اس مسافر کے بہت زیادہ حقوق اسلام میں ہے۔ بعض مرتبہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسافر اپنے گھر پر بہت مالدار ہے، وہ لوگوں کو لاکھوں روپے کی زکوٰۃ رمضان میں دیتا ہے، لیکن جب راستہ میں چلتا ہے تو وہ غریب ہو جاتا ہے، مسافر ہوتا ہے، وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں، آپ اس کا تعاون کریں۔ اگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر پر اس کا لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں پر بھکاری ہو چکا ہے، راستے میں سب کچھ لوٹ چکا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا حق اس کا ہے، لیکن لوگ اپنی انجوائمنٹ کے لیے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ فقیر ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، راستوں پر ادھر ادھر بھگاتے ہیں۔ نوجوان جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، عام طور پر اس طرح کے کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی کے ساتھ راستہ چلنے کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ الامر بالمعروف۔ تم راستہ چل رہے ہو، دیکھا آپ نے کوئی بچہ ہے، بچہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کتے کو ستا رہا ہے، کسی بلی کو چھیڑ رہا ہے، کسی پاگل کو ستا رہا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں، نیکی کا حکم کریں۔ بچے تو اس کو مت ستا، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کھینچ لے۔ ظاہر بات ہے جو ہمارے گاؤں کے بچے ہوتے ہیں وہ ہماری مانتے ہیں، اور ہر کوئی نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پہچان کا ہوتا ہے، تو آپ کی بات وہ بچہ ضرور مانے گا۔ تو آپ کے ذمہ ضروری ہوگا کہ اس بچے کو ظلم کرنے سے روکے، کسی کو تکلیف دینے سے روکے۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ اسی طرح النہی عن المنکر، بھلائی کا بھی حکم دینا ہے آپ کو اور برائیوں سے بھی روکنا ہے۔ اور یہیں پر آگے چلتے چلتے اگر کوئی آدمی آپ نے راستے میں ایسا دیکھ لیا ہے جس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، مان لیجئے چلتے ہوئے ایک آدمی نے کٹ مار دیا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ بہت دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سڑکوں پر جو لوگ چلتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہوتے ہیں، اور جب آپ بھی ڈرائیور قسم کے آدمی ہیں، یہ آپ رہی واسی آدمی ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس ظالم کو روکنے کی کوشش کرے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کی امداد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی بھرپائی کی کوشش کرے، اس کو اس کا حق دلانے کی فکر کرے۔ یہ عام طور پر لوگ کرتے نہیں ہیں، دیکھ کر اگنور کر لیتے ہیں، راستے سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارا کوئی کانٹیکٹ راستے سے پڑتا ہے تو تمہارے ذمے 8 حقوق ہوتے ہیں۔ ان 8 حقوق میں سے 7واں حق یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی امداد کریں، اس کا تعاون کریں۔ اب آخری حق راستے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، کسی بھی قسم کی، کمزور آدمی ہے، بازار کا دن ہے، شیتکری لوگ آتے ہیں، انہوں نے ایک بوڑھا آدمی ہے، بس سے اس نے سامان اتارا ہے، وہ نیچے رکھنا چاہتا ہے، آپ نوجوان بچہ وہاں پر کھڑا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انکل میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، آپ کی مدد کر دیتا ہوں، اس کا سامان وہاں سے اٹھا لے، بس اسٹینڈ پر رکھ لے، روڈ پر رکھ لے، رکشے کے اندر لا کر رکھ دے۔ ہمارے نوجوان اس کاموں کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے، بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کا امداد کرتے نہیں۔ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اس کے بچوں کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ اپنے گھر سے بوڑھے باپ کو اکیلے بھیج دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بوڑھے لوگ بازاروں میں آتے ہیں عام طور پر ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے بچے ان کے پر دھیان اور توجہ نہیں دیتے۔
ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ انہیں سمجھ دے، اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کرے. لیکن اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی کمزور آ جاتا ہے جس کا گٹھر اٹھانا ہے، کوئی عورت ہے اس کا کوئی سامان اس کے سر پر رکھنا ہے، تو آپ رکھ دیجئے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل، اس پر بٹھا لیجئے، حالات کو دیکھتے ہوئے. ہمیشہ یہ حکم نہیں ہوتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لیڈیز ایسی ہے جس کو میں سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بس اسٹینڈ پر چھوڑ دوں گا تو یہ میرے لیے بھی خیر ہوگا، اس کے لیے بھی خیر ہوگا، تب آپ یہ کام کیجئے. ورنہ کم از کم درجے میں راستے سے اٹھا کر گٹھڑا اس کے پاس دے دیجئے. یہ کل 8 حقوق ہے. ان 8 حقوق کی اگر ہم رعایت کریں گے تو پھر آخر میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے لیے روڈ پر بیٹھنا جائز ہے. تم روڈ پر اپنی ٹپری کھول سکتے ہو، اپنی دکان وہاں پر بنا سکتے ہو، اور جو بھی تمہیں کام کرنا ہے روڈ کے سلسلے میں وہ سب کام کر سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ روڈ کی یہ جو 8 حقوق ہے، جن میں نمبر 1 جو لوگ بعد میں پہنچیں ان کے لیے یاد دہانی کے طور پر بتلا دیں کہ 8 حقوق بیان کیے نبی نے روڈ کے، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری خواتین آگے بڑھے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ راستے سے اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس تکلیف دینے والی چیز کو آپ ہٹا دیں. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو راستہ پتہ نہیں ہے یا کسی کا گھر پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے تب بتائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کا انجوائمنٹ نہ کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکلیف کے اندر ہو، مصیبت میں ہو تو اس کی آپ ہیلپ کریں. اسی کے ساتھ کوئی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آپ نیک کام کرنے کی ہدایت دیں، اور اگر کوئی لوگ ایسے بیٹھے تو انہیں نیک کام کرنے کی ہدایت دے، غلط کاموں سے انہیں روکے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس مظلوم کی اعانت کرے، اس کی امداد کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اور سنت والا راستہ ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی، ہماری اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی اور ہماری موت دونوں بھی خوبصورت بن جاتی ہے. تو نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو لوگ سنتیں نہیں